سوال ہے، توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب ہے ایوب علیہ السلام اور یوحاب علیہ السلام کے ناموں سے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب ہے اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال ہے، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب ہے 5۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب ہے 1 ہجری کو۔ سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت کس صحابی کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے تھے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر لٹا کر گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ 6 دن کا۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت اوصاف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بیعت رضوان کس صحابی کے نام پر ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر۔ تورات کس زبان میں تھی؟ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ تورات عبرانی زبان میں تھی، دوسرا قول یہ ہے کہ تورات سریانی زبان میں تھی۔ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ سوال ہے، حدیث کی 6 مستند کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے صحیح 6۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کس بیوی کو طلاق دی تھی اور کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی قتیلہ بنت عبد العزا کو طلاق دی تھی کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پہلے کیا تھا اور زینب کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا نام برہ بتلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا اور ان کا لقب بوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ سوال ہے، حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا لشکر کون سا ہے؟ جواب ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام مذکور ہے؟ جواب ہے یونا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، خاتم المہاجرین کس کا لقب ہے؟ جواب ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، اس لیے کہ انہوں نے سب سے بعد میں ہجرت کی۔ دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی۔ سوال ہے، سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ طفیل بن عمر دوسی۔ سوال ہے، سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ عاد ثانیہ اور عاد آدم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ قوم سمود کو۔ سوال ہے، عشرہ مبشرہ میں کل کتنے صحابی شامل ہیں؟ جواب ہے عشرہ مبشرہ میں کل 10 صحابی شامل ہیں۔ غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ قرض دار۔ سوال ہے، قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟
جواب ہے قرآن مجید میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلایا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو جلایا تھا۔ سوال ہے کس شخص پر جہنم کی آگ اور وہ آگ پر حرام ہے؟ جواب ہے نرم طبیعت اور نرم مزاج والا۔ کس عورت کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا بھی ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم جو کچھ خرچ کرو اور اس سے تمہاری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تم کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ سوال ہے کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ سوال ہے کس نبی نے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرے؟ جواب ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کون سا جھوٹا نبی بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے طلیحہ۔ سوال ہے کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ گناہ گار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ اپنے پسینے میں۔ سوال ہے میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا، یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے ہیں؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 آوازوں پر لعنت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، خوشی کے وقت باجوں کی آواز، مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ نماز جسم کے کس حصے کی ٹھنڈک ہے جو کہ عرف عام محاورہ کہا جاتا ہے؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سوال ہے نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے چچا تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل سے بدلہ لیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خوشی اس میں ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔
जवाब है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है वो क्या है जो इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुनता है? जवाब है अपना नाम। सवाल है रब्बी जिदनी इल्मा, ये आयत किस सूरत में आती है? जवाब है सूरह तौहा में। आपको पसंद करने वाले शख्स की दो निशानियां होती हैं, वो कौन सी निशानियां हैं? जब वो आपको सबसे ज्यादा अहमियत दे, यहां तक कि अपने रिश्तों में भी आप सबसे ऊपर हों। वो जब भी जहां भी आपको देखे तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उसे खुशी हो। सवाल है उस शायर का नाम बताएं जिसे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इनाम में दी थी। जवाब है हजरत काब बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है अल्लाह पाक के नबी हजरत नूह अलैहि सलाम ने जो कश्ती बनाई, इस कश्ती में कुल कितनी मंजिलें थी? जवाब है कश्ती नूह की 3 मंजिलें थी। सवाल है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक कहाँ है? जवाब है बगदाद में। सवाल है इंसान का वो कौन सा अमल ऐसा है जो शैतान को गुस्सा दिलाता है? जवाब है मिसवाक करना। सवाल है ऐसी माजूरियां जिनमें रोजा ना रखने की इजाजत है, कितनी है? जवाब है ऐसी माजूरियां जिनमें रोजा ना रखने की इजाजत है वो 10 हैं। सवाल है बदकार मर्द को किस किस्म की लड़की मिलती है? जवाब है बदकार मर्द निकाह नहीं करता, मगर बदकार औरत या मुशरिक औरत से, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा कोई और निकाह में नहीं लाता, और ये ईमान वालों पर हराम है। पहला इस्लामी मुल्क जिसने एटम बम बनाया। पाकिस्तान। सवाल है जन्नतुल बकी कहाँ है? जवाब है मदीना में। सवाल है चांद के बाद किसको अपना रब कहा? आखिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फैसला किया? जवाब है जब सूरज गरूब हो गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ, मैं अपना रुख इसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया, यकसू होकर मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। हदीस की सबसे पहली किताब कौन सी लिखी गई? हदीस की सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब सहीफा सादका है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शब मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर मकदम किस आसमान पर किया था? पहले आसमान पर। सवाल है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने गंदुम के 7 दाने किस नबी को दिए थे? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को।
سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ صابن کے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رومی گورنر کے حکم پر صلیب دیا جانا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے پیلاطس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کب تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے؟ 30 برس تک۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا وہ کنعان سے کتنی دور تھا؟ جواب ہے یہ کنعان یعنی منزل یعقوب علیہ السلام سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا دریا خشک ہو گیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دریائے سارا خشک ہو گیا تھا۔ خسرو پرویز کا تختہ اس کے کس بیٹے نے الٹا؟ اس کے بیٹے ہرمزان نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے احکام بجا لانے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میری امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور شریعت کے احکام بجا لانے میں امت میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ سب سے پہلے آواز کس نبی کی بیٹھی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال ہے سورہ توبہ میں سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ سوال ہے شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ جواب ہے مسجد اقصی۔ سوال ہے عرب میں برساتی نالوں کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ جواب ہے سبیل۔ سوال ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 سرداروں کو قتل کیا۔ فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک رہا؟
شیطان تھا جس کو معلم الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو ملائکہ کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں 20,000 سال تک ملائکہ کو واعظ و نصیحت کرتا رہا اور 30,000 سال تک ملائکہ کروبین عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا سردار رہا اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ سوال ہے فرعون کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔ سوال ہے قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ جواب ہے فتنہ و فساد۔ سوال ہے قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب ہے مدنی۔ کس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ملائکہ مسلمانوں کی مدد کی؟ جنگ بدر میں۔ کس صحابی کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو قرآن مجید سنائیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کس نبی کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے 40 سال بڑھا دیا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو۔ سوال ہے کس نماز کے چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال ہے کون سا فرشتہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف بلائے گا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال ہے کیا روزہ حج سے بڑا فرض ہے؟ جواب ہے جی ہاں، روزہ حج سے بڑا فرض ہے۔ سوال ہے مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ نابینا افراد کو کس قسم کے خواب دکھائی دیتے ہیں؟ نابینا افراد کو خواب میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ بینا افراد کی طرح خواب نہیں دیکھتے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ پانی پینے کا کیا نقصان بتایا؟ جواب ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ نماز چاشت میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں؟ 10 رکعتیں۔
ہفتے میں کس دن فرشتے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ تمام مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے ہیں کیونکہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہے جن کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین کی کس لاپرواہی کی وجہ سے جنات ان سے ہم بستری کرتے ہیں؟ ناپاکی کے ایام میں اکثر خواتین بالکل بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ اس حالت میں نماز تو پڑھی نہیں جا سکتی، لیکن زبان سے اللہ کا ذکر تو کیا جا سکتا ہے۔ ناپاکی کے ان ایام میں جنات کو مکمل طور پر موقع ملتا ہے خواتین سے بدفعلی کا، اور دوسرا وہ خواتین جو خوشبو کا اہتمام تو بہت کرتی ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتی۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ پاکی کا خیال بھی نہیں رکھتی، لیکن اس کے باوجود خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، تو اس صورت میں جنات کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ خوشبو کا استعمال ضرور کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ نماز اور دیگر ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کریں۔ واللہ عالم۔ کون سا شہد کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے؟ نیریم اولینڈر بڑا ہی عام سا پودا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی اسے کبھی دیکھا ہو۔ یہ اکثر لوگوں نے اپنے باغیچوں میں سجاوٹ کے لیے لگایا ہوتا ہے۔ نیچرل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق یہ پودا صحت کے لیے کسی بھی صورت فائدہ مند نہیں ہے۔ ویسے تو اس کے پھول انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جو ان کو کھائے گا اس کو قے، ڈائریا، یہاں تک کہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے جسم میں خون کی سپلائی کو روک سکتا ہے۔ اگر کوئی شہد کی مکھی ان پھولوں سے رس چوس کر شہد بنائے گی تو وہ شہد بھی صحت کو کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ بروز قیامت کن عورتوں کے جسم میں خارش پیدا ہو جائے گی؟ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر بیان کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے بدن پر گندک کا لباس اور کھجلی کی اوڑھنی ہوگی۔ بیان کرنے والی عورت اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گی کہ اپنے جسم کو کھجلی کی وجہ سے زخمی کر رہی ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ روزے داروں کے لیے شیش لفظ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کا عطیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب۔ سوال ہے اسلام میں زرعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ جواب ہے عشر۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب ہے مکہ مکرمہ کی۔ سوال ہے ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے انصار میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ کون ہے؟
جواب ہے ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر پیدا ہوئے۔ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ سوال ہے بصرہ کی فتح کا صحرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سر تھا، بتائیں کس خلیفہ راشد کے دور میں یہ فتح ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب ہے ہندوستان کے بادشاہ کا لقب دہمی ہوتا تھا۔ سوال ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون سے نبی کھولیں گے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے حجاز کا سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ جواب ہے جبل ہدا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کس دن عید مناتی تھی؟ جواب ہے جب آپ علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے چھٹکارا ملا، اس دن کو آپ علیہ السلام کی امت عید مناتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت یابی کس طرح ہوئی؟ اللہ پاک سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک چشمہ جاری ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور صحت یاب ہو کر باہر نکلے۔ یہ سب کچھ چشمے واحد میں ہوا۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین کون بنا؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مشہور تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس انگوٹھی پر کیا کندہ تھا؟ اسم اعظم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین کا لقب کیوں ملا؟ ابن حشام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین اس لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے گھر والوں نے انہیں روکا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے اور ان کے جسم پر صرف ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے پھاڑ کر دو حصے کیے، ایک کا تہبند بنایا اور دوسرا کندھوں پر لیا، اور اسی حالت میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذوالبجادین دو کپڑوں والا کا لقب عطا کیا۔ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا چیز پیش کی تھی؟ ذرہ ختمی، جو قیمت میں 480 درم تھی۔ یہ ذرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر کے بعد دی تھی۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ کنواں کس نے بنوایا تھا؟
جواب ہے سام بن نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کن کو قرآن مجید حفظ تھا؟ جواب ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورہ میں ہے؟ جواب ہے سورہ فاتح میں۔ سوال ہے دجال اس وقت کہاں موجود ہے؟ جواب ہے مدینہ کے مشرق میں۔ سوال ہے روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار ہرا میں گزارے تھے۔ اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ سب سے پہلے تلوار کس شخص کے لیے بنائی گئی تھی؟ سعد شبیلی نامی شخص کے لیے بنائی گئی تھی۔ سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ 13,92,140 کلومیٹر۔ سوال ہے صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال ہے عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب ہے عرب میں غیب دانوں کو کاہن کہا جاتا تھا۔ غزوہ احد میں کفار کے پاس 3,000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے گھوڑے صرف 2 تھے۔ ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور دوسرے پر کون سوار تھا؟ جواب ہے ابو بردہ۔ سوال ہے فرشتوں کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے اللہ کا لشکر۔ سوال ہے قرآن پاک کے کس پارہ میں صرف ایک سورت ہے؟ جواب ہے دوسرا پارہ میں۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے اسما ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے 55 اسما کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال ہے قیام کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے سیدھے کھڑے ہونا۔ کس جھوٹے نبی نے حجرہ اسود کو چرایا تھا؟ اکرویہ الکرمتی یہ مقتفی باللہ کے زمانے میں ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار نکلا تھا جس نے حجرہ اسود کو بھی چرا لیا تھا۔ سوال ہے کس صحابی نے چوری کرنے والی خاتون کی سفارش کی تھی؟ جواب ہے چوری کرنے والی مخزومہ خاتون کی سفارش حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال ہے کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب ہے سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ کون سی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی؟ اپنے یتیم بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنے والی عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ کیا شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ محض شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے ہرگز نہ نکلے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر کی بنیاد، دیوار، چھت اور دروازہ کن صحابہ کرام کو کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، اور عمر اس کی دیوار ہے، اور عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سوال ہے نماز اوابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب ہے اوابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ نماز عصر کب تک ادا کی جا سکتی ہے؟ غروب آفتاب سے قبل۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب ہے کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ سوال ہے وہ کیا ہے جس کو ہم اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روشنی میں نہیں؟ جواب ہے اندھیرا۔